بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا موضوع ہوگا کہ ہلال اور چاند میں کیا فرق ہے. پھر ہمارا ہوگا موضوع کہ چاند کبھی کم اور کبھی زیادہ روشن کیوں نظر آتا ہے، اس دنوں کا ہی کیوں ہوتا ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن کب اور کیسے ہوتا ہے، اسلامی ماہ کی 27-28 تاریخ کو چاند کیوں نظر نہیں آتا، قمری مہینے اور اسلامی مہینے میں نیز قمری سال اور ہجری سال میں کیا فرق ہے. آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہ موضوعات ہوں گے اور کوشش ہوگی کہ یہ وقت کے اندر مکمل ہو جائیں. اگر نہ ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کل کو اس کو باقی جو سوالات ہوں گے ان کو لیں گے انشاءاللہ. کچھ چیزیں ہم نے کل سیکھی تھیں، سمجھی تھیں، کچھ ہے یاد آپ کو؟ حروف ابجد ہم نے سیکھے تھے کل، 786 کیسے بنتا ہے وہ. پھر ہم نے برجوں کے نام یاد کیے تھے، ہے کچھ یاد آپ کو؟ پھر سیاروں کی بھی باتیں کی تھی، فاصلے میں نے آپ کو کچھ بتائے تھے، سائز بھی آپ کو بتائے تھے سیاروں کے. کچھ ہے یاد؟ پھر ہم نے ایک اور کام کیا تھا کل، وہ کیا تھا؟ نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ ایک شہر کے دوسرے شہر سے کیا مختلف ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، فرق آتا ہے تو کیوں آتا ہے، اور کتنے کلومیٹر پہ کتنا فرق آ جاتا ہے. تو یہ کل ہم نے بات کی تھی. مزید اوقات نماز کے اوپر انشاءاللہ جب ہم کیلنڈر بنانے جائیں گے تو پھر مزید باتیں اس کے اوپر کریں گے. آج کا لیکچر تھوڑا سا ذرا مشکل ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، تو آپ نے اس پہ غور و خوض کرنا ہے. اور جو باتیں یعنی یوں کہہ لیں کہ عقل میں نہ آئے، چلیں سمجھ میں آئے کہ یہ کہا تھا وہ بات عقل میں نہیں آ رہی، تو وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاں یہ سمجھایا تھا، یہ ہماری یعنی عقل میں نہیں آیا لیکن سمجھایا یہ تھا. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ اس میں کافی ساری تفصیلات ہیں، تو ہم یہاں پہ وہ سب تفصیلات چونکہ نہیں پڑھاتے نہ ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے شارٹ کورس میں ہم نے مختصر سی چیزیں لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بتایا گیا تھا لیکن یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا تھا لیکن بتایا یہ گیا تھا. ٹھیک ہے. وزن کا ٹاپک بھی رہ گیا، ہاں وہ آگے ہم انشاءاللہ ابھی چونکہ چاند شروع ہو گیا ہمارا، تو چاند سے ہم جلدی جلدی نکل کے تو پھر آگے اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، وزن کی طرف. جی، سب سے پہلا سوال ہے کہ ہلال اور چاند میں کیا فرق ہے. یہ ہم نے کیوں لکھا ہے؟ یہ ہم نے اس وجہ سے لکھا ہے، اب آواز نہیں آنی چاہیے، گفتگو نہیں کریں بھئی، اب کوئی فون نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی سلسلہ یہ نہیں ہونا. میں اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، پھر سارا سمجھانا ہوتا تو پھر. جی، ہلال عموماً ہم جو باریک سا چاند ہوتا ہے اس کو ہم ہلال کہتے ہیں، ایسے ہی ہے جو ہمیں باریک سا چاند نظر آتا ہے. تو ویسے چاند وہ بھی چاند ہی ہوتا ہے لیکن ہر چاند جو ہے وہ ہلال نہیں ہوتا. ہلال تو چاند ہوتا ہے لیکن ہر چاند جو ہے وہ ہلال نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے. لیکن شرعن جو ہے، شرعن ہم کیا کہتے ہیں
کہ وہ چاند جس کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کا حکم جو ہے وہ شریعت نے دیا ہے 29 تاریخ کو، یعنی 29 تاریخ کو اسلامی مہینے کی 29 تاریخ کو جس چاند کی تلاش کا شریعت نے حکم دیا ہے شرعاً وہ ہلال ہے۔ یاد رہے گی بات؟ اس کے علاوہ باقی بھی طریقوں کے جہاں بھی چاند ہوں، وہ بھلے بریک ہوں بڑے ہوں، وہ چاند ہی کہلائیں گے، لیکن 29 تاریخ کو جس چاند کی تلاش کا حکم شریعت نے دیا ہے حقیقتاً صرف وہ ہلال ہے۔ اب کہہ لیں کہ ہلال نظر آیا، اگر آ جائے تو کیا ہوگا؟ اسلامی مہینہ شروع کر دیا جائے گا، ورنہ 30 کی گنتی پوری کر لی جائے گی۔ اب جو 30 دن کو چاند نظر آ رہا ہے 30 تاریخ کو، وہ ہلال نہیں ہے، شرعاً وہ ہلال نہیں ہے۔ ویسے ہم بھلے کہتے رہے اس کو، لیکن وہ شرعاً جو ہے وہ ہلال نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہلال ہو تو وہ باریک سا چاند، تو ہم اسی رات کو 29 تاریخ کو جو چاند دیکھ کر شروع کر رہے ہیں، تو ہم کسی اور رات کو کیوں نہیں وہ ہلال دیکھ کے مہینہ شروع کر لیتے؟ صحیح ہے نا؟ باریک سا چاند آپ بعد میں دیکھ کے 30 کے بعد، لیکن وہ اصول نہیں ہے۔ باقی شرعاً اصول کیا ہے کہ 29 تاریخ کو ہلال کی تلاش کی جائے گی، اگر نظر آ جائے تو نیا مہینہ شروع کر دیا جائے گا، بس ختم، یا 30 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ 30 کے بعد آٹومیٹکلی، یعنی 30 کو ہم چاند نہیں دیکھیں گے، پھر یعنی ہلال کی تلاش نہیں کی جائے گی، نہ وہ ہلال کہلائے گا اگر ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ وہ 30 کی گنتی پوری ہوگی اور ہم نے مہینہ شروع کر دیا۔ شرعاً جو ہے وہ یہ۔ اچھا، اب ہمارے عوام میں یعنی کہہ لیں کہ زبان میں کہہ لیں کہ ہر ایک کی اپنی ایک انداز ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ہلال کو بھی پھر چاند ہی مشہور ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہوگا، تو وہ چاند جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہماری جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، یہاں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ پھر یہی چلتا ہے۔ لیکن شرعاً جو اصطلاح جو ہے وہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ ہلال جو ہے وہ صرف 29 تاریخ کو جو اس چاند کی تلاش کی جائے گی وہ ہلال کہلائے گا۔ اس کے علاوہ باقی دنوں کے چاند جو ہیں وہ چاند کہلائیں گے، ہلال نہیں ہوں گے وہ، ٹھیک ہے؟ باقیوں پہ ہلال کی جو ہے وہ نہیں آئے گی، بھلے وہ باریک ہو بھلے وہ کیسا بھی ہو۔ تو یہ ہوگی ہماری پہلی بات۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال کہ چاند جو ہے یہ کبھی کم اور کبھی زیادہ روشن کیوں نظر آتا ہے؟ اچھا، اب تو پہلے بات کرتے ہیں کہ نظر آتا ہے۔ انسان کون سی چیزیں دیکھ پاتا ہے، انسانی آنکھ سے نظر آتی ہیں، اور کون سی چیزیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے دیکھنا ہے چاند کو، تو انسان کون سی چیز کو دیکھ پاتا ہے اور کون سی چیز کو نہیں دیکھ پاتا، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر انسان جو ہے، میں آپ کو ایک دو مثالیں ہم لیتے ہیں یہاں پہ۔ انسان کو کون سی چیزیں نظر آتی ہیں؟ انسان کو روشن چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں تو روشنی ان میں سے آ رہی ہو، خود نکل رہی ہو ان میں سے، تو وہ ہمیں نظر آ جائے گی چیز، یا کسی چیز کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو تو پھر ہمیں وہ چیز نظر آ جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں اگر ہم بالکل گھپ اندھیرا کر دیں، ہر طرف لائٹ آف ہو جائے، کوئی لائٹ نہ ہو، تو کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یعنی بالکل گھپ اندھیرا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ انسان کو روشن چیزیں نظر آتی ہیں، اگر روشنی نہ ہو، یا تو اس میں سے روشنی نکل رہی ہو یا کیا ہو، اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو، تو پھر ہمیں وہ چیز نظر آئے گی۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی تسبیح ایک ایسی آتی ہے جو کہ رات کے وقت میں چمکتی ہے، حالانکہ اس کو ہم جو ہے وہ نہیں لگاتے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی سیل نہیں، وہ اصل میں ایسے مٹیریل سے بنی ہوتی ہے کہ جو خود بخود جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ روشنی خارج کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات بازار میں آج کل جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ستارے ملتے ہیں کمرے میں لگانے کے لیے نا، چاند اور ستارے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کمرے میں لگا دیتے ہیں، تو رات کو بالکل آپ لائٹ آف بھی کر دیں تو ایسا لگے گا یہ چاند اور یہ ستارے جو ہے نا، تو وہ بچوں کے لیے بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ۔ تو وہ کیا ہے، وہ رات کو کیوں نکل، وہ ایسے مٹیریل سے بنی ہوئی ہے وہ چیز کہ اس میں سے روشنی جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ گھڑی کی سوئیوں میں بھی وہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ تو میں یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان کو صرف روشن جسم نظر آتے ہیں، تو کیا ہر روشن جسم انسان کو نظر آتا ہے؟ کہتے جی ہر روشن جسم نظر آتا ہے۔ جی بتائیں، کیا ہر روشن جسم نظر آتا ہے انسان کو؟
حد نگاہ سے آگے والا نظر نہیں آئے گا. اب حد بھی آ گئی، اس میں حد بھی آ گئی نا. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آسمان کے اوپر دیکھیں ہم کتنا دیکھ لیتے ہیں دور تک. ظاہر ہے یہ ستارے جو ہیں اربوں خربوں کلومیٹر دور ہیں، اس سے بھی زیادہ دور ہیں، تو ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہمیں اتنی دور تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر ستارہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر ہم دوربین وغیرہ لگا لیں تو ہمیں زیادہ ستارے نظر آ جائیں گے، اور زیادہ بڑی دوربین لگا لیں تو ہمیں اور زیادہ ستارے نظر آ جائیں گے. اسی طرح آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ رات کے وقت میں کوئی جہاز اڑا، وہ اوپر جاتا 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 کیا ہوگا، چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ غائب ہو جائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کیا وہ غروب ہو گیا؟ وہ غروب نہیں ہوا، وہ یعنی دور اتنا چلا گیا کہ اب وہ جو تصویر تھی وہ ہماری آنکھوں میں اس جہاز کی اس روشنی کی نہیں بن پا رہی. یعنی انسانی آنکھ اس روشنی کو اب دیکھنے کے قابل نہیں ہے یا قاصر ہے اس سے، کہہ لیں کہ وہ روشنی. اسی طرح اب کوئی چیز ہم سے دور جاتی چلی جائے وہ روشنی، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی روشنی اتنی ہے کہ ہم جو ہے اس کو دیکھ پا رہے ہیں، اس وجہ سے ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی طرح یعنی یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا، آپ کی توجہ دلانا یہ تھا کہ ہر چیز انسان کو نظر نہیں آتی. اس کی ایک لمٹ ہے، ایک خاص حصے تک روشنی ہونی چاہیے اس کی، اور ایک فاصلہ بھی ہونا چاہیے. اگر فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس روشن جسم کا ہمارے درمیان تو پھر بھی وہ نظر آنا بند ہو جائے گی، یا بہت زیادہ چھوٹی ہو جائے گی وہ چیز، یا دور چلی جائے گی، یا اس کی روشنی کم ہو گئی پھر بھی ہمیں چیز نظر نہیں آئے گی. یہ ساری باتیں آئیں گی چاند کب اور کیوں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسانی آنکھ پہ ذرا آپ غور کریں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بہت باریک چیز بھی نظر نہیں آتی. ایک خاص حد میں جب تک وہ نہیں آئے گی انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئے گی. بال کی مثال لے لیں. ایک بال جو ہے وہ آپ کے بالکل قریب پڑا ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں گے، لیکن اگر وہ 10 میٹر دور پڑا ہو تو کیا آپ کی آنکھ اس کو دیکھ لے گی؟ نہیں دیکھ پائے گی. یعنی انسان کی آنکھ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ پائے. اب اگر دور کی چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ دوربین استعمال کر لیں گے. دوربین استعمال کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا، وہ دوربین کیا کرتی ہے، ہمیں دور کی چیزوں کو بھی دکھا دیتی ہے. دوربین یعنی دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، یعنی جو کہ ہمیں ویسے آنکھ سے نظر نہیں آنی تھی، بلکہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دوربین استعمال کی. پھر کیا ہے کہ جتنی مہنگی آپ دوربین استعمال کریں گے، یعنی زیادہ اچھی کوالٹی کی، زیادہ بڑی سے بڑی، جس کا عدسہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ اتنی ہی زیادہ دور کی چیز آپ کو دکھا دے گی. سمجھ میں آئی بات کچھ؟ ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انسانی آنکھ سے جو ہے وہ کون سی چیز نظر آتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اب تھوڑا سا سوال آپ سے کرتے ہیں جو پچھلا ہم نے کچھ پڑھا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ خط استوا کے اوپر جو ہے وہ سورج آتا ہے، پڑھا تھا 21 مارچ کو. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، شمال کو جاتا ہے. پھر 22 جون کی تاریخ آ جاتی ہے. پھر وہاں سے کیا کرتا ہے، واپسی آتا ہے. پھر 22 ستمبر. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، جنوب کی طرف. پھر 22 دسمبر کی تاریخ آ گئی. پھر وہاں سے آیا اور پھر دوبارہ 21 مارچ کو خط استوا پہ آ جاتا ہے. توجہ ہے سب کی. سوال یہ ہے کہ سورج چلتے 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 یہاں پر پہنچا، یہ آگے کیوں نہیں چلتا گیا؟ نہیں ایک ذہن میں آتی نہیں آپ کے بات، یار یہ ادھر ہی ایسے گھوم رہا تھا، ایسے گھوم رہا تھا، یہ چلتا چلتا آگے کیوں نہیں چلتا گیا؟ کہتے آگے جگہ نہیں ہوگی، کوئی سپیڈ بریکر لگا ہوگا، کوئی دیوار ہوگی. ٹھیک ہے نا. نہیں آپ ذرا توجہ کریں، بڑا سنجیدہ سوال ہے اور اہم سوال ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک چیز گھوم رہی ہے نا، آپ نے کوئی پیچ کستے ہیں یا کہہ لیں کہ وہ نٹ بولٹ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں آپ اس کو کری جا رہے ہیں، وہ آگے کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس کو کس چیز نے روک دیا. ٹھیک ہے. ابھی تو میرا سوال مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ پورا یعنی دیکھیں یہاں سے وہ واپسی اس کی بالکل ہونا شروع ہو گئی.
پھر وہ ادھر کو آیا، آتے آتے یہاں سے پھر وہ ادھر گیا، پھر وہاں سے پھر اس کی جو ہے وہ واپسی ہو جاتی ہے. یہ صدیوں سے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے سورج کو وہاں سے پلٹا دیتی ہے اس طرف کو؟ اور کیا وہ رک جاتا ہے وہاں جا کے؟ جس طرح آپ جھولا لے لیں، جھولا تو دیکھا ہوگا نا آپ نے، بچے جھولتے ہیں جو ایسے. اب وہ جھولا کیا کرتا ہے؟ ادھر کو گئے، یہاں پہ ایک جگہ پہ رکا، پھر وہ ادھر کو آتا ہے، پھر یہاں پہ تیز، پھر ادھر کو گیا، پھر یہاں پہ وہ رکتا ہے، پھر جو ہے وہ یہاں سے واپسی آتا ہے. ایسے ہی ہوتا نا جھولا. تو کیا سورج وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے؟ پھر کیا؟ اچھا کہتے چلتا جاتا ہے. میں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ٹرک ہو، بہت سپیڈ میں جا رہا ہو، تو کیا آپ اس کو یکدم ایسے موڑ دیں گے؟ نہیں بھی، اب آپ ادھر کو چلنا شروع کر دیں. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ یار کیسی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا جسم اور 13 لاکھ گنا، یعنی 13 لاکھ زمینیں ہوں تو پھر وہ ایک سورج بنے. وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور ایسے چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ واپسی آنے شروع. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ہے کہ یہ کوئی تھوڑا سا آپ کی آتا ہے کہ یار یہ کیسے پلٹ جاتا ہے، وہ واپسی کا سفر ہو جاتا ہے. ہم نے تو اینگلز بھی دیکھے نا، آپ کو کل میں نے بتایا کہ زاویے ہیں، آپ کسی وقت بھی ناپ سکتے ہیں اس دن کا زاویہ. چلے رینج ہو گئی. یعنی میرا کہنے کا مطلب کہ کیا وہ رکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا سورج کیسے پلٹ آتا ہے؟ آپ سوچے نا، یہ ایک اتنی بڑی چیز ایسے گھومتی 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 گھومتی، کوئی بریک لگے اس کو، اب پھر دوبارہ سے وہ ادھر کو آنا شروع ہو. ہاں ریورس گیئر لگے، پھر اچھا یہ پینڈولم وہی بات آ گئی جھولے والی. تو جھولے میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ یہاں پہ جا کے وہ رکتا ہے جھولا، پھر ادھر سے دوبارہ سے ایسے جو ہے نا وہ تیزی سے واپسی ہوتی، پھر ادھر جا کے وہ رکے گا جھولا. یعنی آپ بچے جھول رہے ہوتے تو وہ ہم نے آپ نے بھی استعمال کیا ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جگہ جا کے پھر وہ رکتا ہے، وہاں سے پھر وہ واپسی آتی ہے، پھر اس طرح. تو کیا سورج رکتا ہے وہاں پہ جا کے؟ کہتے رکتا بھی نہیں ہے. انتہائی شمال تو انتہائی نہیں. سوال جاندار ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے زمین کی مرکز کی کشش اس کو کھینچ لیتی واپس. اچھا ہم تو کشش مانتے نہیں سورج کی زمین کی، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں کہ سورج کھینچتا ہے چیزوں کو یا زمین کھینچتی ہے. چلا تو فلک الافلاک تو چلا رہا ہے. ہاں وہ تو مشرق سے مغرب چلا رہا ہے نا. وہ تو ہم نے مشرق سے مغرب کہا نا کہ مشرق سے مغرب، وہ تو ایسے ایسے گھومتا جا رہا ہے، اس میں سورج بھی ہے. ہاں وہ تو فلک الافلاک ہو گیا نا، وہ تو سب کو چلا رہا ہے نا، وہ اکیلا اسی کو تو نہیں چلا رہا. اب دیکھیں ہم نے سیکھا بھی پڑھا بھی، اب پھنس گئے ہم. کون سی آیت؟ چلیں اب ذرا غور کیجئے گا حقیقت میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہماری زمین کا ایک دائرہ ہے، جو کہ یہ میں نے خط استوا بتایا. ٹھیک ہے، زمین کے گرد جو دائرہ جو زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اسی طرح آسمان کے اوپر، یہی اس کے بالکل اوپر آسمان کے اوپر جو آسمان کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک شمالی آسمان ہو جائے گا اور ایک کیا ہو جائے گا؟ جنوبی آسمان ہو جائے گا. یعنی ادھر والا سارے کا سارا حصہ نیچے تک اور پھر ادھر والا سارا حصہ. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک اور دائرہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دائرۃ البروج. دائرۃ البروج، وہ برجوں والا دائرہ، بالکل وہی بات. اچھا وہ جو برجوں والا دائرہ ہوتا ہے وہ اصل میں یہاں سے آسمانی خط استوا سے 23.5 درجے مڑا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 23.5 درجے جو ہے وہ ایسے مڑا ہوا ہوتا ہے. 23.5 درجے مڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک دائرہ لیں مثال کے طور پہ، یہ اس کے اوپر تو دائرے لگے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھیں
ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں ایک ترچھا دائرہ لگاتا ہوں ایسے کر کے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو آدھا اس آسمانی خط استوا سے اس طرف ہو اور آدھا جو ہے وہ اس طرف ہو, ایسے کر. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اگر سمجھ آ گئی تو پھر اگلی سمجھ آ جائے گی آپ کو بات. یعنی ایسے, یعنی اس یہ جو سینٹر ہے جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے, اب ہم نے کیا کیا, اس کے اوپر ایک دائرہ لگایا جو کہ 23.5 درجے ہٹا ہوا ہے کس سے؟ آسمانی خط استوا سے. یعنی کہہ لیں کہ یہ تھا آسمانی خط استوا تو اس سے 23.5 درجے ایسے اور یہ ایسے. اب یہ آدھا دائرہ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ خط استوا اور آدھا یہاں پہ, یعنی یہ پوائنٹ آ گیا 23.5 درجے. تو ظاہر ہے کہ یہ باقی پوائنٹ تو پھر قریب ہوں گے نا اس کے, تو یہاں آگے پھر 0 ہو گئے, یہاں ہو کے پھر 0 ہو گئے, اور پھر کیا ہوا کہ یہ آدھا دائرہ ایسے, یعنی یہی ایک دائرہ نا, یعنی ایسے کر کے ہم نے کھینچا, تو اب کیا ہوا, وہ آدھا دائرہ جو ہے وہ ادھر شمالی جانب اور آدھا دائرہ جو ہے وہ ادھر جنوبی جانب. اب جب فلک الافلاک اس کو گھمائے گا تو یہ نیچے آ جائے گا, یہ نیچے چلا جائے گا, اور یہ جو نیچے والا تھا یہ گھوم کے اوپر آ جائے گا. صحیح نا, فلک الافلاک نے گھمایا نا مشرق سے مغرب, تو دن کے وقت فرض کر لیں یہ ایسے تھا دائرہ, تو اب یہ گھوما جب, تو یہ والا حصہ جو تھا وہ گھوم کے نیچے چلا گیا, تو یہ جو نیچے والا تھا یہ اوپر کو آ گیا. یعنی ایسے ہی بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک غبارہ لیں, لیکن غبارہ کون سا لیں؟ گول, یعنی وہ امرود کی شکل کے ملتے ہیں نا, وہ نہیں لیں. یہ اس طرح کا گول کوئی غبارہ لے لیں, 5-7 روپے میں مل جائے گا دکان سے عام کریانے. اس کے بالکل سینٹر پہ آپ ایک لائن لگا لیں ایسے, یہ ہو جائے گا خط استوا. اور پھر کیا کریں, اس کے اوپر ایک ایسے بھی لائن لگا لیں. ہاں میں بورڈ پہ بناتا ہوں, میں صرف کیونکہ یہ سمجھانا, بورڈ پہ اس طرح کی تصویر تو نہیں بنے گی نا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, آدھا دائرہ آپ نے ایسے بنا لیا جو آدھا اس طرف کو ہے اور آدھا, اچھا اب یہ دیکھیں جب میں گھما کے ایسے آؤں گا تو یہ والا دائرہ ایسے نہیں آ جائے گا, ٹھیک ہو گیا نا. جب گھما کے اوپر لایا میں اس کو تو یہ والا نیچے والا ایسے ہو گیا. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ اصل میں اس دائرۃ البروج پہ سفر کرتا ہے. یعنی دائرۃ البروج تو بہت اوپر ہے نا ستاروں کا, یعنی اس کے بالکل نیچے, اس کے محاذی, اس کے پیرلل. تو یہ کہہ لیں کہ سورج جو ہے اپنا یہ چکر جو ہے یہ ایسے یہ کرتے کرتے پھر دوبارہ یہاں پہ, یعنی جب یہاں پہ تھا تو خط استوا پہ آ گیا, تھوڑا سا ادھر کو گیا, پھر ادھر کو گیا, پھر ادھر کو جاتے 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 وہ فلک الافلاک اس کو کیا کر رہا ہے, روزانہ گھما رہا ہے. وہ تھوڑا سا اوپر آتا ہے وہ پھر گھما دیتا ہے, وہ تھوڑا سا آتا ہے, یعنی وہ ایسے ایسے چکر لگ رہے ہیں فلک الافلاک کی وجہ سے مشرق سے مغرب, اور یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ایسے ایسے بھی وہ حرکت کرتا چلا جا رہا ہے سورج. اب کیا ہوتا ہے کہ جب سورج اپنا یہاں پہ پہنچتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے 23.5 درجے مڑا ہوا نظر آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے قریب آنا شروع کرتا ہے, پھر دوبارہ یہاں پہ آ جاتا ہے. تو بظاہر وہ ایک دائرہ ہے جس کو وہ 1 سال میں طے کرتا ہے. 3 مہینے تک یہاں اس طرف کو جاتا ہے, پھر 3 مہینے یہاں پہ آتا ہے, یہ پھر خط استوا پہ آ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ 3 مہینے لگے اس کو اس دائرے کا چوتھا حصہ طے کرنے میں, پھر 3 مہینے لگے اس کو واپسی آنے میں, پھر 3 مہینے دائرے کا یہ والا حصہ یعنی جو جنوبی حصہ تھا اس کو طے کرنے میں, اور پھر 3 مہینے لگے اس کو واپس وہ خط استوا کے پاس جانے میں. تو وہ یعنی اپنے وہ کہہ لیں کہ جو اس کا فلک ہے اس میں وہ طے کرتے ہوئے وہ اپنا ایک دائرہ طے کرتا ہے, یہاں سے چل کے ایسے کر کے ایسے سال ایک سال میں. اور روزانہ چونکہ فلک الافلاک گھما رہا ہوتا ہے اس کو, وہ 24 گھنٹے میں اس کا چکر پورا کرواتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ 24 گھنٹے میں اس کو گھومتا ہے تو ہمیں زمین کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو ہے وہ ایسے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے سورج کسی جگہ جا کے رکتا نہیں ہے, بیسیکلی وہ اپنے اس دائرے کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے.
کچھ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو یہاں پہ بنا لیتے ہیں. یہ درمیان میں آ جائے گی ہمارے پاس زمین. آواز نہیں آئے بھائی. جی یہ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یہ برج وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دائرہ بناتے ہیں وہ یہ ایسے ہیں برج، ایسے ستاروں کے وہ گروپ ہیں جو ہر لمحے جو ہے وہ ایسے وہ گھومتے رہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ یہ غروب ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہمیں یہ 6 برج اگر نظر آ رہے ہیں آسمان کے اوپر، یہ 6، تو اب کیا ہوگا جب فلک الافلاک ان کو گھمائے گا تو یہ حمل ستاروں کا گروپ جو ہے یہ غروب ہوتا چلا جائے گا، ادھر سے میزان والے ستاروں کا گروپ اوپر آتا جائے گا، یعنی طلوع ہو رہا ہوگا. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ چلتا 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 پھر اس کے بعد عقرب طلوع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد قوس جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا، اور ادھر سے یہ والے جو ہوں گے یہ غروب ہوتے چلے جائیں گے. سمجھ میں آئی کہ یہ ستاروں کے گروپ تھے نا ہم نے کہا، تو سارے کے سارے ستاروں کے گروپ جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں اپنا چکر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اب سورج کیا کرتا ہے؟ اب یہ سمجھے کہ یہ ستاروں کے گروپ ایسے ہیں، یعنی آدھے 6 برج جو ہیں وہ شمالی ہیں اور 6 جو ہیں یہ جنوبی جانب ہیں. یہ ادھر سے یعنی حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ یہ ادھر سے ہی نکلیں گے، یعنی شمالی جانب سے طلوع ہوں گے اور شمالی جانب ہی غروب ہوں گے، چونکہ یہ شمالی جانب میں ہے. خط استوا سے اس طرف ہے تو طلوع بھی ادھر سے ہوں گے اور غروب بھی ادھر کو ہوں گے. یہ تو اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے. ستارے کہا تھا نا ستاروں کے گروپ جو ہیں یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے. تو یہ سارا آدھے جو ہیں جو اس طرف ستاروں کا گروپ ہے آسمانی خط استوا سے اس طرف والے جو ستاروں کے گروپ ہیں وہ تو ہمیشہ ادھر سے ہی نکلیں گے، ادھر کو جائیں گے، کیونکہ ستارے تو اپنی جگہ چینج نہیں کرتے. جگہ کون چینج کرتے ہیں؟ سیارے چینج کرتے ہیں، سورج چینج کرتا ہے، چاند چینج کرتا ہے. لیکن یہ ستارے جو ہیں، ستاروں کے گروپ جو ہیں یہ جگہ اپنی تبدیل نہیں کرتے. تو جو ستارے مشرق سے یعنی ادھر شمالی جانب سے نکلتے ہیں وہ شمالی جانب میں غروب ہوں گے، جو جنوبی جانب سے نکلتے ہیں اب یہ جو ہوں گے 6 نیچے والے میزان، عقرب، قوس، جد، یہ دل، وحود، یہ جو 6 ستاروں کے آدھا دائرہ جو بن رہا ہے یہ ہمیشہ جنوب سے ہی طلوع ہوگا اور کہاں؟ جنوب میں ہی غروب ہوگا. یعنی ایسے نکلیں گے اور ایسے ہی یہ غروب ہوتے چلے جائیں گے. کچھ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اچھا، اس کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آج کل بہت زبردست قسم کی موبائل اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں. آپ سکائی لکھ کر سکائی، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ سرچ کریں. ایک سٹیلریم نام سے سافٹ ویئر آتا ہے، اس کو آپ کر لیں. غالباً یہ اس کے سپیلنگ ہے سٹیلریم، یا سکائی لکھیں آپ. اس طرح کی اور 2 3 4 لفظ لکھ کے آپ موبائل اپلیکیشن میں وہ دیکھیں، یہاں تک کہ وہ آپ موبائل کو اس طرف لے کے جائیں گے نا ایسے ہی کر کے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مختلف شکلیں بھی بنی ہوئی آئیں گی، یہ برجوں کی تصوراتی شکلیں جو ہیں، اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ کون سا سیارہ اس وقت کہاں پہ ہے، سورج کہاں پہ ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا آ جائے گا. اس طرح کی بھی اپنی ٹیبلٹ ہوگی کسی کے پاس تو اس کے اوپر آپ یہ جو ہے نا سافٹ ویئر انسٹال کر کے ذرا چیک کر کے دیکھیں، کیونکہ آج کل آپ کا کورس چل رہا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے، سورج وہ اسکرین کے اوپر ہی آپ کو دکھا دے گا کہ یہ جو ہے نا آپ کے سیارے کہاں پہ ہیں، سورج کہاں پہ ہے، چاند کہاں پہ ہے اور برج کہاں کہاں ہے، کون سا برج طلوع ہے، کون سا کہاں پہ ہے، کون سا نیچے ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو وہ دکھا رہا ہوگا. تصویریں مثلا مچھلی کی شکل کی یہ دکھا رہا ہوگا، پھر کہہ لیں میزان وہ جو ہے نا وہ
तराजू बना होगा, वो शेर का बच्चा और इस तरह करके जो ये बकरी का बच्चा गालिबन ये, तो इस तरह की जो तस्वीरें जो आपको बनी हुई जो है वो नजर आएंगी वहां पे, तो वो असल में ये बुर्ज ही वो बता रहा है कि यही, तो आपको उससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा सैयारा जो है वो किस बुर्ज में है आजकल। एक सवाल ये किया जाता है कि क्या इन बुर्जों का इंसानी जिंदगी के ऊपर कुछ असर है, मुआमलात पर, सियासत पर? तो शरन भी और कह लें कि साइंसी तौर पर भी ये जो सितारों या सैयारों या सूरज और चांद का एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाना, ये तो फल्कियात कहलाता है इल्म, और एस्ट्रोनॉमी इंग्लिश में हम कहते हैं, तो फल्कियात का इल्म है। तो ये जितना भी इल्म है कि ये कब कब जाते हैं आते हैं, ये सारा कुछ जो है ये इल्म फल्कियात का इल्म या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और इनका इंसानी जिंदगी या सियासत या मामलात के ऊपर कोई असर है कि नहीं है, इसको इल्म नजूम कहते हैं या इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसका कह लें कि हमारे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि उसका कोई असर नहीं होता है, सीधी सी बात है। यानी इनका, यानी एक सैयारों का, सूरज का और चांद का एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाने से इंसानी जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हम ये कहते हैं। तो ये कह लें कि ये हमारा चूंकि अभी शोबा नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे जी। अब होता क्या है कि जब 21 मार्च का दिन आता है तो सूरज जो है वो यहां से चलते चलते कह लें कि हमल सितारों के ग्रुप पे दाखिल हो जाता है, यानी यहां से आ गया। अब ये पूरा साल लगाएगा और कह लें एक साल में ये पूरा चक्कर लगाकर फिर 21 मार्च को यहां पे आ जाएगा। यानी कह लें जो बात समझाने की थी वो ये थथी कि सूरज जो है अपने 12 के 12 बुर्ज जो हैं वो एक साल में तय करता है, यानी 365.24 दिनों में। ये समझ में आई बात? सूरज जो है 12 बुर्ज यानी एक चक्कर लगाता है मगरिब से मशरिक, ये भी अहम बात, मगरिब से मशरिक एक चक्कर लगाता है एक साल में। अब ये वो बात थी जो मैं आपसे कह रहा था कि हो सकता है आपकी अकल में ना आए, लेकिन आप इसको कि ये बताया गया था, ये हमारी अकल में तो नहीं आई थी, लेकिन ये बताया गया था कि सूरज जो है मगरिब से मशरिक चलता है और एक साल में अपना चक्कर पूरा करता है। याद रहेगी ये बात कि सूरज जो है उसकी हरकत क्या है, मगरिब से मशरिक, और एक साल में अपना चक्कर पूरा करता है और वो 12 के 12 बुर्ज जो है वो अपने तय करता है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि एक बुर्ज एक महीने के लिए गायब हो जाता है, एक बुर्ज। अब जिस बुर्ज में सूरज सफर कर रहा होगा तो पिछले सितारों का ग्रुप उसको नजर नहीं आएगा, यानी हमें ही नजर नहीं आएगा। यानी सूरज यहां पे है तो पिछले सितारों का ग्रुप गायब हो गया। जब ये घूमता घूमता सूरज जो है वो सूरज साहब यहां पहुंच गए तो अब ये सितारों का ग्रुप जो है वो नजर आना बंद हो गया, ठीक है, अब ये नजर आना शुरू हो गया। यानी जहां जहां से वो गुजरता जाएगा उसके पीछे जो सितारों का ग्रुप होगा वो कह लें कि हमें वो नजर नहीं आ रहा होगा, फिर बाकी नजर आ रहे होंगे। समझ में यही बात? यानी जहां से वो ट्रेवल करता जा रहा है वो सितारों का ग्रुप जो है वो हमारी नजरों से ओझल हो जाता है तकरीबन एक महीने के लिए। यानी ये नहीं कि यकदम ये जब यहां पे पहुंचेगा तो फिर ये होगा, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये सफर करते करते पिछले सितारे जो है वो नजर आना बंद, अगले जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये तो मैंने आपको क्या बताया कि सूरज जो है अपनी मगरिब से मशरिक हरकत करते हुए एक साल में अपना ये चक्कर पूरा करता है। अब ये देखें जब सूरज यहां पे होता है तो ये चूंकि ये दायरा 23.5 दर्जे मुड़ा हुआ है यहां से, तो यहां से जब जाते जाते यहां पर पहुंचेगा तो अब ये दिन बड़े होते चले जाएंगे और सबसे बड़े दिन यहां पे हो जाएंगे। जो हमने कहा था कि जमीन पे सूरज जो है वो इंतहाई शुमाली जानिब आ जाएगा, तो हकीकत में क्या हुआ कि वो इधर यानी सरतान में दाखिल होने से पहले या जब सरतान में दाखिल होगा तो यहां वो 22 जून का दिन आ जाएगा,
ٹھیک ہے، یعنی سرطان ستاروں کے برج میں جب یہ داخل ہوگا تو یہ 22 جون کا دن ہوگا. پھر کیا ہوگا، جب یہ طے کرتے کرتے یہاں پہ پہنچے گا تو وہ پھر 22 ستمبر کی تاریخ آ جائے گی. پھر اب یہ یہاں سے چلا تھا حمل سے چلتے چلتے کہاں پہ پہنچا، 22 جون کو سرطان میں داخل ہو گیا. پھر یہ چلتے چلتے یہاں پہ پہنچا تو 22 ستمبر جب آئی تو میزان میں داخل ہو گیا. تو اب میزان میں سفر کرتے کرتے پھر کیا ہوگا، یہاں پہ آئے گا تو پھر یہ جدی میں قوس کو جب ختم کرے گا، یہ کراس کر لے گا، مکمل کر لے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوں گے، یہ سب سے چھوٹے دن یہاں پہ ہوں گے. اور پھر جب یہ یہاں سے کراس کرے گا تو پھر دن جو ہے سب سے چھوٹے دن سے بڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر جب یہاں پہ پہنچے گا، حمل میں دوبارہ داخل ہوگا تو پھر کیا ہوگا، دن اور رات جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے. اب اخبار کے اوپر جو تاریخیں لکھی ہوتی ہیں وہ لگ بھگ یہ تاریخیں لکھی ہوتی ہیں. یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 22 دسمبر. جی یہاں پہ اب ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں؟ پکی بات، ایک دائرے میں 360 درجے ہوتے ہیں. یہ آپ کو سمجھائی ہوئی بات. اب یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. یاد رہیں گی باتیں، یہ 360 درجے ہوتے ہیں اور سورج جو ہے ان 360 درجوں کو کتنی دیر میں طے کرتا ہے؟ 365.24 دنوں میں طے کرتا ہے. اب آ جائیں ہم چاند کی بات کرتے ہیں کہ چاند کیا کرتا ہے. چاند یہی چکر مغرب سے مشرق حرکت کرتے ہوئے، یعنی یہ چاند مغرب سے مشرق حرکت کرتے ہوئے پورا دائرہ طے کرتا ہے اور یہ 1 مہینے میں طے کر لیتا ہے. یعنی چاند اپنے 12 کے 12 برجوں میں سے ہو کر دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے تقریباً 1 مہینے میں. یاد رہے گی بات یہ بھی. اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کہ چاند ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں ہم، کیونکہ آج ہمارا چاند ہی موضوع ہے. تو یاد رکھیے گا کہ چاند کی، سورج کی تو اپنی روشنی ہے لیکن چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. چاند پھر کیسے روشن ہوتا ہے؟ چاند سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے. کس سے؟ سورج کی روشنی سے. سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے تو ہمیں چاند نظر آتا ہے. اگر سورج کی روشنی چاند کے اوپر نہ پڑ رہی ہو تو ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا. تو جب بھی آپ کو چاند نظر آئے اس کا روشن حصہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں سورج کہاں پہ ہے. تو اب آپ کو جہاں پر بھی آپ کو سورج نظر آئے تو آپ دیکھیں کہ جو روشن حصہ ہے وہ سورج کی روشنی وہاں پہ پڑ رہی ہے تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر سورج اس طرف ہوگا تو دیکھیں ادھر سے پڑ رہی ہوگی، ادھر ہوگا تو ادھر سے پڑ رہی ہوگی. تو جو روشن حصہ چاند کا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ روشنی اصل میں کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے آ رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ سورج کس طرف ہے. یعنی رات وقت بالفرض آپ کو چاند دیکھیں تو آپ چاند کی روشنی دیکھیں کہ چاند اس طرف سے روشن ہے کہ اس طرف سے روشن ہے. تو فرض کریں سورج آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کے اس کے روشن حصے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سورج اس طرف ہے یا سورج اس طرف ہے. یہ بھی بات میں سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اس کو مزید آگے تفصیل سے ہم ابھی کرتے ہیں. یعنی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سورج، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. وہ جو نظر آتا ہے تو وہ ہمیں سورج کی روشنی سے نظر آتا ہے. اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ جب ہم پہلی رات کا چاند دیکھتے ہیں یا 29 تاریخ کو چاند کی تلاش کرتے ہیں تو کتنے بجے کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد کرتے ہیں. یہاں آپ نے ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے. سورج کا فاصلہ کتنا ہے ہماری زمین سے؟ اور چاند کا 4 لاکھ. تو چاند ہم سے دور ہوا نا. اچھا چاند قریب ہے 4 لاکھ اور سورج کہاں ہے 15 کروڑ پہ، یعنی بہت زیادہ دور ہے. اور چاند جو ہے ہمارے قریب ہے. اس کا مطلب کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سورج آ جائے؟ اس کا مطلب سورج جو ہے وہ ہمارے 4 لاکھ سے بھی قریب آئے گا تو پھر ہی ایسا ممکن ہوگا نا، ورنہ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری زمین اور چاند کے درمیان سورج نہیں آ سکتا. یعنی پھر جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کائنات ہے جو اس وقت
ہے اس کے مطابق. جی اب دیکھیں کہ سورج غروب ہوا 29 تاریخ کی شام ہو گئی اور سورج اس کا مطلب ابھی غروب ہوا ہی ہے, نیچے گیا ہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اوپر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چاند. یہی ہوتا ہے نا چاند. اور اگر ہمیں چاند نظر آ جائے تو ہمیں 14ویں کے چاند کی طرح وہ نظر آ جاتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہوتا, کہتے نہیں ایسا نہیں ہوتا, کہتے باریک سا نظر آتا ہے. پکی بات ہے, ہلال کی طرح کا نظر آتا ہے. تو وہ باریک سا نظر آتا ہے. اب وجہ یہ ہے کہ وہ باریک کیوں نظر آتا ہے. سمجھ میں آئی کہ وہ باریک جو چاند نظر آ رہا ہے وہ باریک کیوں نظر آ رہا ہے, اور کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں نظر آتا. کبھی کمیٹی اعلان کر دیتی ہے کہ ہمیں چاند نظر آ گیا ہے یا لوگوں کو چاند نظر آ گیا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم اعلان کریں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا. تو وہ باریک چاند وہ باریک کیوں ہوتا ہے, یہ ہے ہمارا موضوع. ٹھیک ہے, اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے. یہ فرض کر لیتے ہیں اب ہمارا چاند ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھنے کے لیے. تو چاند بھی گول ہے تو زمین بھی گول ہے تو چاند بھی گول ہے. اب ذرا غور کریں کہ یہ چاند ہے اور سورج جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے. سورج کی روشنی اس چاند کے اوپر پڑ رہی ہے اس طرف سے, اور ہماری طرف ہے چاند کی بیک سائڈ. تو اس طرف تو روشنی پڑ ہی نہیں رہی. تو اندھیرے والا تو اندھیرے والی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں کون سی چیزیں نظر آتی ہیں, روشن, یعنی ان کے اوپر روشنی پڑنی چاہیے. اب اگر ان کے اوپر روشنی پڑے گی تو ہمیں نظر آئے گی, ورنہ وہ چیز نظر آئے گی, ورنہ ہمیں آسمان کے اوپر وہ چیز نظر نہیں آئے گی. اب دیکھیے وہ جو باریک چاند ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. یہ ادھر سے روشن تھا چونکہ سورج کی روشنی ادھر پڑ رہی ہے اور ہم سے یہ 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. اب نیچے سے باریک سا حصہ, یہ تھوڑا سا, یعنی ادھر والا جو سارے کا سارا حصہ روشن ہے, اس کا تھوڑا سا حصہ نیچے سے ہمیں نظر آ سکتا ہے. اگر نظر آ جائے تو کیا ہوگا, ہلال ہو جائے گا. ہم کہہ دیں گے چاند نظر آ گیا, ہلال نظر آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ ہلال نظر آیا ہمیں, تو اب کیا ہوگا, اسلامی مہینے کی یہ کم ہو گئی. سمجھ میں آئی بات کہ وہ باریک حصہ کیا ہے. وہ باریک حصہ اصل میں کیا ہے, یہ ادھر سے پورا روشن ہے 14ویں کے چاند کی طرح, لیکن چونکہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح جو روشن ہے وہ سورج ابھی غروب ہوا ہے, وہاں سے چاند اس کے قریب ہے. یہ دیکھیں چاند قریب ہے, یعنی سورج ہی کی طرف ہے, یعنی ابھی سورج غروب ہوا تو ہم نے جو چاند دیکھنے چلے گئے. تو اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں گے 29 تاریخ کو, چاند کی تلاش کریں گے, ہلال کی تلاش کریں گے, تو کس طرف کو دیکھیں گے. کیا ہم شمال کی طرف چاند کی تلاش کریں یعنی ڈھونڈیں, یا ہم مشرق کی طرف چاند کو ڈھونڈیں, یا ہم جنوب کی طرف چاند کو ڈھونڈیں, مغرب کی طرف, جہاں پہ سورج غروب ہوا. یعنی آپ نماز مغرب سے پہلے آپ آ جائیں چند منٹ اور دیکھیں سورج کہاں غروب ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ یہاں غروب ہو رہا ہے, تو اب آپ ایک نشانی لگا لیں, یاد رکھ لیں کہ سورج وہ فلاں بلڈنگ کے بالکل جو ٹینکی تھی یا وہ انٹینا تھا یا جو بھی کوئی چیز تھی, تو وہاں پہ وہ غروب ہوا. تو اب جب آپ نماز مغرب پڑھ کر آئیں تو چاند اس سے تھوڑا سا ادھر یا تھوڑا سا اس طرف, یہاں پہ چاند ہوگا, یہاں پہ آپ نے چاند کو ڈھونڈنا ہے. سمجھ میں آئی بات. ٹھیک ہے, اب سورج اگر غروب ہوا تو چاند اس کے تھوڑا سا اوپر. اب جو چاند اگر نظر آئے گا تو اس کے نظر آنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیچے سے تھوڑا سا حصہ ہمیں جو ہے وہ. اچھا, اب اگر بالفرض ہمیں نظر نہیں آیا چاند, تو اگلے دن کیا ہوتا ہے. مثلا عید ہو گئی یا 30 روزے ہم نے پورے کیے, تو اگلے دن جو چاند جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. اگلے دن ہمیں چاند پھر یعنی اگر ایک دن چاند ہمیں نظر نہیں آیا 29 کو, تو اگلے دن پھر 30 کو ہمیں لازمی چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بتائیں. ہوتا ہے نا. یا ہم نے عید پڑھی, یعنی پہلے دن چاند باریک تھا, کسی جگہ نظر آیا کسی جگہ نہیں نظر آیا. اب عید والا دن ہے, نماز مغرب پڑھ کر ہم باہر نکلے تو مغرب یعنی ادھر کی طرف دیکھا تو ہمیں بڑا پیارا سا خوبصورت سا جو ہے وہ چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا, وہ بڑا ایک اچھا منظر بھی ہوتا ہے
ٹھیک ہے نا, خوشی بھی ہوتی ہے یار اتنا باریک چاند ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب وہ اگلے دن جو پہلے دن باریک چاند تھا تھوڑی دیر رہا, کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہیں آیا, تو آج وہ چاند کچھ کیا ہو گیا, بڑا ہو گیا. یعنی میں آپ ذرا توجہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے. پہلے والا چاند باریک, اس سے اگلے دن والا تھوڑا سا اور زیادہ روشن ہو گیا, موٹا ہو گیا. اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے, اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے, اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ چاند آدھا روشن ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ذرا دیکھنا ہے کہ چاند کی پوزیشن سورج کے غروب کے وقت کیا ہوتی ہے. پہلے دن کیا ہوتا ہے کہ چاند جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سورج کے قریب ہوتا ہے, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے, کسی کو نظر آ گیا کسی کو نظر نہ آیا, اور وہ غروب ہو جاتا ہے. اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے, چاند کا فاصلہ سورج سے بڑھ جاتا ہے. اب جب کوئی چیز کا فاصلہ سورج سے بڑھ جائے گا تو سورج تو اپنے وقت پہ غروب ہوگا, لیکن یہاں پہ چاند چونکہ زیادہ اوپر آ گیا ہے, اب چاند کو غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے گی مزید. اگر پہلے دن سورج کے غروب کے بعد چاند جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد غروب ہو رہا ہے, تو اس سے اگلے دن کیا ہوگا, 2 گھنٹے کے بعد غروب ہو رہا ہوگا. اس سے اگلے دن کیا ہوگا, 3 گھنٹے کے بعد ہو رہا ہوگا. اس سے اگلے دن 4 گھنٹے کے بعد, 5 گھنٹے کے بعد, 6 گھنٹے کے بعد. سمجھ آ رہی میری بات؟ مثال کے طور پر اب ہوتا کیا ہے, اگر سورج ہمارے سر کے اوپر ہو تو یہاں سے یہاں تک آنے میں کتنی دیر لے گا, تقریباً 5-6 گھنٹے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, نماز ظہر کا وقت ہوا بالفرض 12 یا 12:30 بجے, تو یہاں سے یہاں تک جاتے ہوئے 5 گھنٹے, 6 گھنٹے, 7 گھنٹے ایسے لے گا نا. تو اگر کوئی چیز ہمارے سر کے اوپر ہو تو یہاں سے غروب ہونے تک وہ تقریباً 5-6 گھنٹے لے گی. صحیح ہے. تو اب یہاں سے اگر چیز ہم اگر دیکھیں کہ سورج کے غروب سے پہلے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ, یعنی جتنی وہ مغرب کی طرف سے زیادہ فاصلہ بناتی چلی جائے گی چیز, تو اتنی ہی اس کو کیا لگے گی, زیادہ دیر لگے گی غروب ہونے میں. ایسے ہی ہے. اور اگر وہ بالکل یہاں پہ پہنچ جائے تو پھر یہاں سے یہاں تک آنے میں, غروب ہونے میں, چونکہ ہر چیز مشرق سے مغرب کو چل رہی ہے, تو یہاں سے یعنی مشرق سے ہو کر یہاں سر کے اوپر آنا اور پھر یہاں پہ آنا, تو 10, 12 یا 14 گھنٹے لگتے ہیں اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ چاند جو ہے یہ روزانہ سورج سے کچھ فاصلہ کیوں جلدی غروب ہو گیا, کیونکہ وہ سورج سے اس کا فاصلہ کم تھا, اور ہر چیز جو ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے. تو پہلے دن بھی جو ہمیں چاند نظر آتا ہے وہ اصل میں صبح کے وقت ہی طلوع ہو چکا ہوتا ہے, لیکن ہمیں سارا دن نظر نہیں آتا. آتے 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 جب وہ یہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ اس کی روشنی صبح کے وقت بھی ہوتی ہے, اس کی تیز روشنی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ جو ستارے آسمان کے اوپر ہمیں رات کے وقت نظر آتے ہیں, یہ اصل میں دن کے وقت بھی ہوتے ہیں, اسی طرح ہوتے ہیں. یعنی دن کے وقت بھی آسمان کے اوپر ستارے اسی طرح ہیں جس طرح رات کے وقت ہیں, لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے, سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے وہ ستارے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. اگر ہم دن کے وقت میں سورج کی روشنی کو کسی طرح روکنے میں کامیاب ہو جائیں اپنے حصے میں, کہ وہ یہاں پہ سورج کی روشنی ہمارے زمین کے اس ٹکڑے پر جو ہے وہ نہ پڑے کسی طرح ہم کوئی چیز, تو پھر کیا ہوگا, وہ ستارے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ وہ دن میں بھی تارے دکھا دیے جس کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر ہم وہ دیکھ لیں گے دن کو بھی تارے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ ذرا غور کیجئے گا کہ پہلے دن کیا ہوتا ہے کہ چاند سورج سے تھوڑا سا قریب ہوتا ہے, اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا اور دور ہو جاتا ہے. وقت مغرب, یہ ساری باتیں میں کیا کر رہا ہوں, وقت مغرب کی نماز مغرب کے وقت آپ چیک کریں کہ کیا ہوگا, چاند یہاں پہ پہلے دن, پھر یہاں پہ, پھر یہاں پہ, پھر یہاں پہ, اور پھر کیا ہوگا جب 5-6 تاریخ ہو جائے گی یا 6-7 تاریخ ہو جائے گی تو سورج کا چاند سے فاصلہ کتنا ہو جائے گا, تقریباً 90 درجے کا فاصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب چاند آپ کو کیسا نظر آئے گا یہ ذرا دیکھیں. یہ فرض کریں چاند ہے, تو اب اس کا یہ آدھا حصہ جو ہے یہ روشن ہے. سورج کس طرف ہے, مغرب کی طرف. اب وقت مغرب سورج کیا ہوا, غروب ہوا, تو اب اس کی روشنی یہاں پہ پڑ رہی ہے آدھے حصے پہ. یہ نیچے والا اس طرف والا حصہ تو ہم دیکھ لیں گے, لیکن اوپر والا حصہ کیسے دیکھیں گے,
سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جو آدھا حصہ ہے جو کہ ہمارے سامنے تو یہ آدھا حصہ ہے نا, لیکن اس کے اوپر روشنی نہیں پڑ رہی. اس کے اوپر روشنی کہاں سے پڑے گی؟ وہ ایسے ہو گیا نا. اب اس کے اوپر روشنی نہیں پڑ رہی. یہ جس حصے کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے, چونکہ سورج جو ہے وہ اس طرف ہے, تو وہ یہ سارا حصہ روشن ہے, لیکن ہم آدھا حصہ دیکھ پا رہے ہیں, وہ اوپر والا آدھا حصہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ چاند ہمیں کیسا نظر آئے گا؟ آدھا روشن نظر آئے گا, جس کو ہم کہتے ہیں نا 6-7 تاریخ کو چاند جو ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ جس طرح یہ چلا تھا, پہلی تاریخ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اب جب 13-14 تاریخ آتی ہے تو سورج کی اور چاند کی پوزیشن یہ بن جاتی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سورج جو ہے جب غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کیا کرتا ہے؟ چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اب ادھر سے سورج غروب ہوا اور ادھر سے آپ کو چاند جو ہے وہ طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور کیا ہوگا؟ چاند پورا روشن. اب یہ پورا روشن کہاں سے ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ سورج تھا, سورج کی پوری روشنی جو ہے وہ اب اس کے اوپر پڑ رہی ہے. یہ والا حصہ سارا روشن ہے, اور یہ جو بیک سائڈ ہے وہ ہماری طرف ہے ہی نہیں. یعنی ہماری طرف والا جو پورا گولا ہے وہ سارے کا سارا روشن ہے, اور اب ایسے جو ہے یہ دونوں چل رہے ہیں. اور آدھی رات کو کیا ہوگا؟ آدھی رات کو سورج یہاں نیچے زمین کے نیچے پہنچے گا اور یہ اوپر ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ چلتے 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 یہ اس طرح جب صبح کے وقت چاند غروب ہوگا تو اس وقت پھر جو ہے ادھر سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. کچھ بات سمجھ میں آئی میری؟ ٹھیک ہے. یعنی کہہ لیں کہ اب ہمارے سامنے کیا چیز آئی کہ چاند جو ہے وہ کیسے حرکت کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ چاند کی ایک حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہے, اور یہ کیسی ہے؟ کیا سپیڈ ہے اس کی کہ تقریباً یہ 14 دنوں میں یا 15 دنوں میں کیا کرتا ہے؟ یہ آدھا دائرہ طے کر لیتا ہے. یعنی پہلے سورج کے قریب ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا اور دور, پھر اور دور, پھر ہوتے 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 کیا ہوتا ہے؟ 13-14 دنوں میں یہ آدھا دائرہ طے کر لیا. ایسے مشرق سے مغرب تو گھوم ہی رہے ہیں یہ. یعنی یہاں پہ تھا 14 تاریخ کو, تو آتے آتے 5-6 گھنٹوں میں یہاں پہ آ گیا, پھر 5-6 گھنٹوں میں یہاں پہ آ گیا. یعنی وہ تو چل ہی رہا ہے سلسلہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ سورج سے تھوڑی سی فاصلہ بڑھا رہا ہے. اچھا, کیا یہ 14 تاریخ پہ جا کے فاصلہ جو ہے یہ رک جاتا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, یہ اس نے کیا کیا؟ آدھا دائرہ بنایا 13-14 دنوں میں. اب کیا ہوگا؟ یہ اور نیچے. یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا دائرہ جو ہے چاند کا. یعنی 13-14 دنوں میں یہاں پہ پہنچا, اب 13-14 دنوں میں وہ باقی دائرہ طے کر کے پھر اس کے ساتھ پھر یہ مہینہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب پھر یہ جب آگے نکلے گا اس سے, سورج پہلے غروب ہوگا, چاند بعد میں غروب ہوگا, پھر ہلال, پھر نیا مہینہ, پھر یہ چلتے چلتے کیا کرے گا؟ یہاں پہ آئے گا, پھر یہاں پہ آئے گا 14ویں کا چاند, پھر 20-21 تاریخ کو یہاں پہ, پھر یہ اس کے ساتھ آئے گا, پھر یہاں پہ. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی چاند کی ایک حرکت جو ہے وہ کس طرف کو ہے؟ مغرب سے مشرق کی طرف ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ تقریباً 1 مہینے میں اپنا ایک چکر جو ہے یہ کیا کر لیتا ہے؟ پورا کر لیتا ہے. یہاں تک کوئی بات؟ ہاں, بیچ میں زمین ہو گئی. یہ بڑا اہم سوال, یہ تو بیچ میں زمین آ گئی. اچھا, اگر یہ یہاں پہ زمین آئی تو جب ہم یہاں سے شروع کیا تھا ہم نے, تو اس سے پہلے سورج اور زمین کے درمیان بھی تو چاند آیا تھا. یا کہہ لیں کہ اینڈ پہ لے جائیں اس کو, یعنی یہاں تو زمین آ گئی نا, ایک چاند, دوسری طرف سورج. یہ اہم پوائنٹ ہے, یہ بھی آگے آئے گا جب ہم وہ سکون زمین کے دلائل دیں گے نا سائنسی, تو یہ بات اس میں ہے. 3 دلیلیں یہ چاند کی بنے گی اس میں, یہ یاد رکھنی ہے آپ نے بات, کہ جب کیا ہوتا ہے کہ سورج اور چاند پاس پاس ہوتے ہیں جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے 13-14 دنوں میں یہ دونوں ایسے ہو جاتے ہیں, یعنی ایک طرف سورج ایک طرف چاند. پھر کیا ہوتا ہے 20-21 تاریخ کو فاصلہ یہ ہو جاتا ہے, یعنی یہ سورج ہے, یہ چاند ہے.
پھر کیا ہوگا؟ یہ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے، پھر مہینہ پورا ہوگا. تو یہ جو ہمیں مہینے کے آخری دنوں میں چاند نظر نہیں آتا آسمان کے اوپر، نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت، وہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سورج کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اب یہ ایسے غروب ہوا، اب یہ سورج کی جو چاند کا سارا روشن حصہ ہے یہ سورج کی طرف ہے، ہماری طرف اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے. اور غیر روشن حصہ، تو غیر روشن چیزیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، بھلے دن ہو بھلے رات ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ چاند اسی طرح 27-28 تاریخ کو آخری اسلامی مہینے کی دنوں میں بھی کیا ہوگا؟ ادھر سے غروب کرے گا، ادھر سے طلوع کرے گا، آسمان کے اوپر چاند ہوگا، یہ طلوع بھی ہوگا اور غروب بھی ہوگا، لیکن سارے کا سارا دن ہمیں نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کہ یہ سورج کے بالکل پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا ہے، اور سارے کا سارا روشن حصہ جو ہے یہ سورج کی طرف ہے، ہماری طرف جو ہے وہ روشن حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہی طلوع، یعنی روزانہ طلوع اور غروب تو ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہ جتنا ہمارا فاصلہ کس سے بڑھ جائے گا؟ سورج کا آپس میں چاند سے فاصلہ بڑھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نظر آئے گا. اگر فاصلہ یعنی سورج کے قریب ہوگا تو پھر وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی. سورج گرہن کس کو کہتے ہیں؟ کہ سورج ہو اور اس کے درمیان میں کیا آ جائے؟ چاند آ جائے. یعنی سورج کو پورا روشن نظر آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے آگے کیا آ گئی؟ کوئی چیز آ گئی اور اندھیرا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی سورج کو پورا روشن نظر آنا چاہیے تھا، اس کے آگے کوئی چیز آ گئی. تو چیز کون سی آئی؟ چاند آ گیا. تو جب سورج کی روشنی کو جو کہ زمین پہ آ رہی تھی اس کے آگے چاند آ جائے تو پھر ہم سورج گرہن. اور اسی طرح یہ چاند گھومتے گھومتے اس طرف آیا، یہ سورج کی روشنی تھی، یہ چاند تھا اس طرف، اس کو پورا روشن نظر آنا چاہیے تھا 14ویں کے چاند کی طرح، لیکن کیا ہوا؟ درمیان آ گئی. یعنی سورج اس پوزیشن میں ہے یا چاند اس پوزیشن میں ہوا کہ جو زمین جو ہے وہ درمیان میں آ گئی، اور اب سورج کی روشنی جو ہے وہ چاند پہ نہیں پڑ رہی، بلکہ کیا ہے؟ زمین کا سایہ جو ہے وہ چاند کے اوپر جا رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ چاند گرہن. یعنی چاند کو پورا روشن نظر آنا چاہیے تھا لیکن وہ پورا روشن نظر نہیں آ رہا، تو یہ کیا ہوگا؟ چاند گرہن. تو یہ کیا ہوگا؟ سورج گرہن. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو ہر مہینے ہی یہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، سورج اور چاند جو ہے یہ تو چاند ہر مہینے ہی اپنا چکر پورا کرتا ہے، تو ہر مہینے سورج گرہن اور چاند گرہن تو نہیں ہوتا. یہ تو کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے اور چاند گرہن ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں، چاند آیا، چاند گھومتے گھومتے، یہ سورج ہے دور، چاند آیا 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 یہاں پہ اس حساب سے آیا کہ سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے، لیکن وہ چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کے درمیان نہیں آیا جو زمین کے اوپر پڑ رہی ہے، یہاں سے آتے آتے ایسے نکل گیا. یعنی اس کی وہ سیدھ میں تو آئے، یعنی سورج کا مرکز، زمین کا مرکز اور یہ چاند کا مرکز، یہ تینوں ایک سیدھ میں تو آ گئے ہیں، لیکن وہ چاند اس حساب سے نہیں ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین کے اوپر آنے سے روک دے. اگر وہ روک دے یا ایسی پوزیشن میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سورج کو گرہن لگ جائے گا. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ پورے ملک میں جو ہے یا پوری دنیا میں چاند گرہن نہیں ہوتا، سورج گرہن پوری دنیا میں نہیں ہوتا، کسی کسی ملک میں نظر آتا ہے، کسی میں نہیں آتا. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے تو چاند آیا 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 یہاں پہ میں کھڑا ہوں تو یہ میرے پاس سامنے آ گیا. اب میں جس جگہ کھڑا ہوں، جس جگہ سورج کی روشنی میرے تک آ رہی ہے، اس کے درمیان میں تو چاند آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہاں آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو نہیں آ رہا، ان کو تو وہ لائٹ نظر آ رہی ہے. سمجھ میں آئی؟ تو ان کے لیے نہیں ہوا، میرے لیے ہو گیا.
تو کسی شہر کے لیے ہو گیا, کسی شہر کے لیے نہیں ہوا. سمجھ میں آ گئی یہ بھی بات کہ چاند تو روزانہ یعنی ہر مہینے ہی اپنا جو ہے وہ ایک چکر پورا کرتا ہے. اگر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ سورج کی روشنی جو زمین پر آ رہی ہے اس کے درمیان میں وہ رکاوٹ بن جائے تو سورج کو گرہن لگ جائے گا. اسی طرح گھومتے گھومتے جب 14ویں کا چاند ہے تو وہ اس پوزیشن میں آئے کہ وہ زمین کے سائے میں آ جائے یا اس میں سے گزرے تو پھر کیا ہوگا کہ چاند گرہن ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوگا, ورنہ وہ گزرتا تو ہے ہی ہے. آپس میں ایسے تو وہ آ ہی رہے ہیں, وہ ہر مہینے جو ہے وہ ایسے چکر اپنا ایک پورا لگائے گا. جی سمجھ میں آ گئی یہ بھی بات, ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں, ذرا آپ نوٹس کھولیں اپنے, جو صفحہ ہم نے ایک اسپیشل لگایا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. پہلے صفحے کی بیک سائڈ پہ آ جائیں آپ. مرکز ایک سیٹ میں ہوگا. ہاں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, ذرا یہ تھوڑا سا دیکھیں اس کے طلوع اور غروب جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ہم یہاں پہ ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی پہلا جو آپ کا ٹائٹل پیج ہے اس کی بیک سائڈ پہ ذرا آپ آئیں تو مون رائز دیکھیں لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو. 8 تاریخ کو جب آپ کا کورس سٹارٹ ہوا تھا تو چاند کتنے بجے طلوع کر رہا تھا؟ 3:49 پہ شام کے. وہ سیٹ لکھا ہوا ہے, مون سیٹ. غروب کتنے بجے ہوگا؟ دوپہر یعنی سپہر کہہ لیں اس کو. 3:49 پہ چاند رائز ہو رہا ہے, نکلے گا, ٹھیک ہے. اب نکلے گا تو اس کے ساتھ ایک دیکھیں لکھا ہوا ہے 67. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ڈگری ہے, لیکن یہ کون سی ڈگری ہے یہ آپ کو میں نے بتایا, آج اس کا استعمال آ گیا. ہاں شمال کو ہم کہتے ہیں 0 اور یہ کیا ہو جائے گا 90. مشرق عین مشرق کہہ لیں آپ. عین مشرق جو ہے یہ کیا ہوگا 90 درجے, لیکن یہ کہاں سے نکل رہا ہے 67 یعنی یہاں سے, یعنی 90 سے اس طرف یعنی شمالی جانب سے. اور شمالی جانب عین مشرق سے کتنا شمالی جانب ہوگا 67, تو یہ کتنے درجے بنے اندازن 90 سے 67 نکالیں 23 درجے. تو 23 درجے ہٹ کے کیا نکلے گا چاند طلوع ہوگا. کس تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو جو گزر گئی ہے, یعنی طلوع ہوا 3:49 پہ 67 سے. اب ادھر سے نکلا تو غروب بھی اس طرف کو ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں غروب کہاں پہ ہو رہا ہے, یعنی صبح کے وقت 4:43 پہ اس کی غروب کا ٹائم تھا اور 292 پہ. اب یہ 292 کیا ہے, وہی آ جائیں ادھر. یہ 0 تھا, یہ 90 ہوا, 180 عین مغرب 270 اور مغرب سے اس طرف کو 292 پہ, یعنی 23 درجے ہٹ کے وہ طلوع ہوا تھا, لیکن جب غروب ہو رہا ہے تو 22 درجے پہ آ گیا ہوا ہے 292 پہ. 270 میں 22 جمع کریں نا تو 292 ہوا. تو 23 درجے ادھر سے ہٹ کے 267 سے طلوع ہوا تھا, لیکن جب شام کو وہ خط استوا سے تھوڑا سا قریب آ گیا ہے اور یہاں پہ ادھر یعنی شمالی جانب بھی غروب ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 292 اور 67 سمجھ میں آ گئے, آگے سمجھانے کی ضرورت. جی یہ ذرا دیکھیے اور سب سے آخر میں آ جائیں. 94.80 لکھا ہوا ہے, جی نظر آیا آپ کو؟ سب سے آخر میں اسی لائن میں 8 تاریخ پہلی لائن 8 جنوری. جی میری پاسنگ سے بالکل آخر میں دیکھیں 94.80, یہ اس کا روشن حصہ ہے کہ چاند کتنا روشن. 94.80 جو ہے. اس کے بعد 9 تاریخ آ جائیں, دیکھیں یہ 16 یعنی 4:40 پہ طلوع ہو رہا ہے. پھر دیکھیں 17:38 5:38 پہ طلوع ہو رہا ہے. پھر دیکھیں 6:41 پہ. تو آج کل مغرب کا وقت کتنے بجے؟ 6:05 کے. اب آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ جس وقت مغرب کا وقت ہو رہا تھا تو چاند کیا تھا ادھر سے طلوع کر رہا تھا. کس تاریخ کو؟ تقریباً 11 تاریخ کو. آج کتنی تاریخ ہے؟
14 تاریخ ہے تو آج دیکھیں 14 تاریخ کو, اچھا پہلے اسی کو 11 تاریخ پہ آئے آپ, 66 درجے سے وہ طلوع ہوا اور پھر دیکھیں آخر میں 100% لکھا ہوا ہے, یعنی پورا چاند روشن تھا. یعنی اب ان کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ سورج ادھر سے غروب ہو رہا ہے نماز مغرب کا وقت, اور چاند ادھر سے کیا کر رہا ہے, طلوع کر رہا ہے, اور 100% جو ہے وہ چاند جو ہے وہ اب کیا لیٹ طلوع ہوگا, یعنی اب نیچے جاتا چلا جائے گا نا, اس سے اگلی تاریخ, پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے, تو اب سورج سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جتنا زیادہ سے زیادہ دور ہونا تھا 11 تاریخ کو وہ ہو چکا. اب کیا ہوگا, سورج سے دوبارہ قریب ہونا شروع ہوگا. اب کیا ہوگا, جب وقت مغرب ہوگا تو چاند یہاں پہ نہیں ملے گا, اس وقت کچھ تھوڑا سا نیچے ہوگا. جب نیچے ہوگا تو اس کو طلوع ہونے میں کچھ وقت لگے گا. جتنی دیر میں اوپر کو آئے گا سورج ادھر سے نیچے جا چکا ہوگا, یعنی یہ لیٹ ہوگا. کتنے لیٹ ہوگا دیکھیں ذرا, 6:41 تھا تو 7:46, یعنی تقریباً عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں 8:52, اور آج 14 تاریخ ہے تو آج چاند کے طلوع کا وقت تھا 9:56, اور اب چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہوگا, 10 سے اوپر ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب چاند یہ طلوع ہوا اور دیکھیں اس کا روشن حصہ بھی کم ہو گیا. کتنا کم ہو گیا, 87.10%. ایک طرف سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا, آپ پوری گول ٹکیاں نظر نہیں آ رہی ہوگی, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کم نظر آئے گا. اب یہ چلتے 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 اب یہ جب غروب ہوگا تو غروب کا ٹائم بھی دیکھیں اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے, صبح 10:11 پہ یہ چاند جو ہے وہ غروب ہوگا. اب چونکہ اب جب صبح تاریخ ہوگی تو 15 تاریخ ہو جائے گی جی. 15 تاریخ کو اب صبح 10:54 پہ جو ہے وہ چاند آپ کو اس کا جو ہے وہ غروب ہوگا. یعنی اس سے پہلے پہلے اگر آپ چاند دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئی, یہ ٹیبل سمجھ میں آ گیا کم از کم آپ کے جی. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. 16 تاریخ کو دیکھیں کیا ہوا. 11:33 پر چاند جو ہے دن کے وقت غروب ہوتا ہے, اور پھر اس نے طلوع ہونا ہے. اب 11:33 پہ, دن کے 11:33 پہ تو غروب ہوا ہے ابھی, تو ظاہرا رات کے 12 بجے کے لگ بھگ ہی طلوع ہوگا نا. تو جب رات کے 12 بجیں گے تو تاریخ چینج ہو جائے گی. اب پھر دیکھیں اگلی 17 تاریخ آ گئی تو پورے 0:00 یعنی رات 17 تاریخ کو کیا ہوگا, چاند طلوع ہوگا. اب دیکھیں یہ مون رائز والا کالم جو ہے وہ اس طرف آ گیا. اب یعنی پہلے طلوع ہوگا رات کے 12 بجے, اور پھر کیا ہوگا, غروب کا وقت اس کا ہوگا دن کے 12:12 پہ. سمجھ میں آیا کہ یہ کالم اس طرف کیوں آ گیا؟ کالم اس طرف اس وجہ سے آ گیا ہے کہ اب اس تاریخ کو پہلے طلوع ہوگا اور پھر غروب ہوگا. پہلے کیا ہو رہا تھا, پہلے غروب ہو رہا تھا تو پھر کالم انہوں نے اس طرف کیا ہوا تھا مون رائز کا, اس وجہ سے جی. آگے چلیں ذرا تھوڑا سا. 1:01 پہ رات کو, پھر 2:01 پہ رات کو طلوع ہوگا. یعنی چاند جو ہے رات کے 2 بجے اس کا طلوع ہو جائے گا, سورج کے طلوع سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے, یعنی رات کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پھر آگے دیکھیں 20 تاریخ کو 3 بجے طلوع ہوگا, 21 تاریخ کو 4 بجے, 22 تاریخ کو 5 بجے, اور 23 تاریخ کو 5:57 پہ, اور 24 تاریخ کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے 6:50 اور سورج کتنے بجے 7:17 7:15 کے لگ بھگ. اب یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی توجہ کریں ذرا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی کموں پہ یہ طلوع ہو رہا ہے, کچھ منٹ پہلے یا کچھ منٹ بعد, اس سے اگلی تاریخ آ رہے 7:37. تو یہ جب چاند سورج کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے, طلوع کر رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح غروب کا وقت بھی دیکھیں آپ اس کا کہ 4:48 5:43 6:39 7:33 19:33. جب سورج کے ساتھ یہ طلوع یا سورج کے ساتھ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ان دنوں میں پھر چاند ہمیں نظر نہیں آتا, چونکہ یہ آپس میں پاس پاس ہو جاتے ہیں, اور چاند کا سارا روشن حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے, ہماری طرف نہیں ہوتا. حالانکہ آسمان کے اوپر چاند جو ہے وہ
موجود ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. پھر جب ان کا فاصلہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے چاند کے طلوع اور غروب میں، یعنی سورج پہلے غروب ہو اور چاند اس کے بعد غروب ہو، تو پھر جو ہے ہمیں کیا ہوتا ہے، چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے. یعنی سورج غروب ہوا تو اب ہم چاند دیکھیں گے، چونکہ ابھی چاند غروب نہیں ہوا. تو اگر نظر آ جائے تو اسلامی مہینہ شروع کر لیں گے، اگر نظر نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا، اسلامی مہینہ شروع نہیں ہوگا. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. یہ چاند کے طلوع اور غروب کے اوقات یہ نیچے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں سے میں نے لیے ہیں. آپ مختلف ایپلیکیشنز مون وغیرہ کی سرچ کریں، اس میں آپ فیڈ کریں تو کیا ہوگا، یہ چاند کے طلوع اور غروب آپ کو بآسانی جو ہے وہ مل جائیں گے. میں بھی کچھ ایپلیکیشنز کے لنکس آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ بھی ویسے سرچ کیجئے گا. اگر بالفرض میں نہ سینڈ کروں تو آپ خود جو ہے وہ دیکھے گا. ایک اور چیز جو ہے یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے ذرا آپ نوٹ کریں کہ چاند مشرق سے مغرب روزانہ اس طرح حرکت کر رہا ہے، ہر چیز ہی کر رہی ہے، سورج بھی کر رہا ہے، لیکن ان کا یہ فاصلہ چاند کا زمین سے یہ 4 لاکھ جو کلومیٹر ہے یہ یکساں نہیں ہوتا. کبھی یہ دائرہ چھوٹا بن رہا ہوتا ہے اور کبھی یہ دائرہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بڑا بن رہا. مثال کے طور پہ یہ چھوٹا دائرہ بنا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر یہ ایک بڑا دائرہ بن گیا، پھر کیا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا چلا. یہ دیکھیں ذرا فاصلے، اگر آپ اوپر سے دیکھیں 3,80,000 75,000 3,71,000 ہو گیا. پھر یہ نیچے 3 66 65 66 68 70 73، یہ چلتے چلتے 4,02,000 پہ 4,04,000 4,05,000 4,05,188، پھر کم ہونا شروع ہوا 4,03,000 4,01,000 3,97 3,92، پھر نیچے چلتے چلتے سب سے نیچے 3,76. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ مریڈین پاسنگ کیا لکھا ہوا ہے، مریڈین لائن کس کو کہتے ہیں؟ مریڈین کہتے ہیں کہ اگر آپ اس حساب سے کھڑے ہوں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق ہو اور الٹے ہاتھ کی طرف کیا ہو، مغرب، تو یہ جو شمال اور پیچھے جنوب یہ جو لائن جا رہی ہے، اس لائن کو ہم کہتے ہیں مریڈین لائن، یا اردو میں ہم کہتے ہیں عام اصطلاح میں دائرہ نصف النہار. نصف النہار کا مطلب کہ جس وقت سورج اس لائن کے اوپر آتا ہے تو نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے یا آدھا دن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو مریڈین لائن. تو اس لائن کے اوپر چاند کتنے بجے آئے گا، یہ پوری لائن جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک یہ وہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، اور اس کا زاویہ کتنا ہوگا، یہ کتنا بلند ہوگا، یہ وہ اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ پورا چارٹ یہ چاند کے اوپر تھا جو کہ میں نے آج آپ کو بتایا. اب بڑی اہم بات ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی توجہ چاہیے. اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی مہینہ جو ہے یہ 27 یا 28 دنوں کا کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثلا فروری تو 28 کا ہو جاتا ہے، تو جو چاند ہمیں 29 تاریخ کو جا کے نظر آ رہا ہے وہ چاند ہمیں 28 کو یا 27 کو کیوں نہیں نظر آ جاتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. ٹھیک جی، تصویر ابھی اور بناتے ہیں اس کے اوپر کچھ، پھر کٹھی لے لیجئے گا آپ. جی توجہ ہے آپ کی سب کی. میں نے آپ کو بتایا کہ سورج جو ہے پورا اپنا چکر جو ہے 365.24 دنوں میں پورا کرتا ہے، اور ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں، 360 درجے. چاند جو ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج جہاں سے چلا پوری یہ چکر لگا کے 12 کے 12 برج طے کر کے دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ گیا، زیرو سے چلا اور دوبارہ زیرو پہ پہنچ گیا. کتنی دیر میں، 365 دن، 365.24 دنوں میں. اور چاند جو ہے یہاں سے چلا پورا چکر لگا کر دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ گیا. یہ میں نے پہلے تو 1 مہینہ بتایا تھا، لیکن اب ہم ایگزیکٹ ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے 27.3 دن. یہ ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے، سب لکھنا وغیرہ کر کے بس ادھر دیکھیں، چونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی، لیکن یہ بات سمجھنی جو ہے یہ مجھے بہت مشکل سے سمجھ آئی یہ بات جب میں نے سیکھی تھی، لیکن جب سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم نے سمجھانا شروع کر دیا سب کو. پھر میں نے کہا الحمدللہ. یہ خواجہ مظفر حسین صاحب کی کتاب
جو ہے تحقیقات امام علم و فن اس میں نوٹس میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ باب ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں۔ اچھا، جب آپ انگلش میں سرچ کریں گے چاند کے اوپر گوگل وغیرہ میں ادھر ادھر، تو آپ کو یہ فگر بھی نظر آئے گی۔ یہ فگر ہے کیا؟ یعنی یہ بھی ٹائمنگ نظر آئے گی 27.3 دن۔ اب بندہ کہتا ہے یار یہ 27.3 دن پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ چاند جس جگہ سے چلا پورا چکر لگا کر دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچا، یعنی 360 درجے طے کیے، پورا ایک دائرہ مکمل کیا۔ چاند نے کیا کیا؟ پورا ایک دائرہ مکمل کیا 360 درجے۔ دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 360 درجے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جس جگہ وہ چلا تھا پورا چکر لگا کر پورے 360 درجے اس نے کیے 27.3 دنوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میرا آپ سے سوال ہوگا، آپ نے جواب نہیں دینا، جس سے میں پوچھوں اس نے دینا ہے۔ آپ ضبط بھی آپ میں نہیں رہتا نا، وہ باز یہ بھی ہوتا ہے، جوش اتنا ہوتا ہے، آپ اتنا سیکھ چکے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے تو کنٹرول رکھنا اپنے میں، اور ذرا سوچنا بھی ہے۔ یہ سوچنے والا ہے، ایسے بے سوچے سمجھے آپ نے جواب نہیں دینا۔ فرض کریں سورج یہاں پہ ہے اور چاند یہاں پہ، یعنی دونوں ایک سیدھ میں آ گئے، ایک جگہ پہ ہیں، 0 پہ کھڑے ہیں۔ ٹائم ہم نے چلا دیا، شروع ہو گیا ٹائم، دونوں نے چلنا شروع کر دیا، چل رہے ہیں مغرب سے مشرق، میں نے آپ کو بتایا کہ چل رہے ہیں۔ اب سورج بھی ادھر سے چل رہا ہے ادھر کو، سورج نے یہ پورا چکر جو ہے وہ لگانا ہے 365.24 دنوں میں۔ چاند صاحب نے کیا کرنا ہے؟ صرف 27.3 دنوں میں چکر پورا کر لینا، یہی بتایا نا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب چاند صاحب پورا چکر لگا کر دوبارہ یہاں پر پہنچیں گے، اس وقت سورج کہاں پہ ہوگا اندازن؟ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ بولنا نہیں ہے، سب سوچتے رہے نہیں، آپ سوچ غور کر رہے ہیں، یہ جواب آپ کو ملے گا اسی کا کہ 27-28 کو کیوں نظر نہیں آتا۔ 27.3 دنوں میں تو اوسطاً چاند اپنے 360 درجے پورے کرتا ہے، یعنی یہ دونوں سمجھ لیں کٹھے غروب ہوئے، کہہ لیں یعنی کٹھے غروب ہوئے جب ہم نے گنتی شروع کی، صحیح ہے۔ اب یہ چلتے چلتے آئے، پورا گھوم کے کیا ہوا؟ چاند نے پورا چکر لگا کے دوبارہ اسی جگہ آ گیا، لیکن اس وقت کیا ہوا؟ یہ 365 کتنے آئے؟ 24، 360 درجے تھے۔ کیا کر لیتے ہیں کہ 360 کو تقسیم کر دیتے ہیں 365.24 پہ، دیکھیں کتنا جواب آیا۔ ایک منٹ کرتے ہیں وہ بھی 0.98۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا ایک دن میں کتنے درجے طے کر رہا ہے سورج، کتنے آئے؟ 0.98، کیونکہ یہ 365 ہے اور 360 ہے، لگ بھگ ہے نا، تو 0.98 تو یعنی تقریباً ایک درجہ طے کر رہا ہے، ایگزیکٹ لے لیں تو 0.98 سورج۔ اب کیا ہوا کہ جب 27 دن گزریں گے تو سورج صاحب 27 درجے، تو ایک برج کتنے درجے کا ہوتا ہے؟ آسان ہی ہے، 12 برج تھے تو 360 درجے ٹوٹل ہیں، تو 12 پہ 30 درجے، تو ایک برج 30 درجے کا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ تقریباً 27 درجے پہ پہنچ جائے گا سورج۔ اب جب سورج غروب ہوگا تو چاند کہاں پہ ہوگا؟ یہ تو پہلے ہے نا نیچے، یہ تو پہلے غروب ہو جائے گا، یعنی آپ دیکھیں نا سورج تو ابھی اوپر ہے، سورج نے تو یہاں سے آتے آتے یہاں پہ آنا ہے، تو پھر غروب ہونا ہے،
یعنی 27.3 دن جب پورے ہوتے ہیں تو اس وقت سورج کی پوزیشن اور چاند کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی سیدھ میں ابھی نہیں آئے ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی وہ چاند پہلے غروب ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی اس جگہ پہ پہنچا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. جب تک یہ سورج کے برابر نہیں آئے گا اس وقت تک یہ اکٹھے غروب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں آگے کیا ہوگا. اچھا یہ اب برابر کب آئے گا؟ اب یہ سوال کہ برابر کب آئے گا، اب ذرا دیکھتے ہیں کیسے. 360 درجے تھے تو اس کی سپیڈ کتنی تھی؟ 27.3 دن. تو 27.3 سے تقسیم کر دیتے ہیں. دیکھیں ذرا 13.18 آ گیا. اب یہ چاند کی سپیڈ کیا ہے؟ 13.18 درجے فی دن. ایک دن میں چاند کتنے درجے طے کرتا ہے؟ 13.18 درجے. 13.18 درجے، اس کا مطلب ایک برج کتنے کا ہوتا ہے؟ 30 درجے کا. تو چاند ایک برج کتنی دیر میں طے کر لے گا؟ 13 दूना 26 اور کچھ اوپر 2-2.5 دن میں. ٹھیک ہے نا، 2.25 کہہ لیں آپ. یعنی 2.25 دنوں میں، 2.5 دنوں میں چاند جو ہے وہ اپنا ایک برج، پھر اس سے اگلے 2-4 دنوں میں وہ اس سے اگلا برج. یعنی یہ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چاند اپنے برج جو ہے وہ طے کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ فاصلہ کتنا بن گیا تھا؟ ہم نے کہا تھا 27 درجے تقریباً، 27.3 درجے. تو ایک کر کے ہم نے کہا تھا کہ تقریباً یہ اتنے بنیں گے 27 درجے. تو چاند کتنا طے کرتا ہے؟ 13. اس کا مطلب ہے کہ چاند کو سورج کی اس پوزیشن تک جانے کے لیے مزید 2 دن لگ جائیں گے. چونکہ ایک دن میں کتنا کرے گا؟ 13 درجے. تو یہ سورج نے ایک مہینے میں جتنا فاصلہ طے کیا تھا تقریباً 27 دنوں میں، تو یہ یہاں پہ پہنچا تو 27 دنوں میں سورج آگے چلا گیا. اب یہ کرنے کے لیے 2 دن اور چاہیے. تو ابھی تو 27.3 دن ہوئے تھے، تو اس میں 2 دن اور شامل کریں گے تو کتنے؟ 29 دن ہو گئے. اچھا تو وہ 2 دنوں میں بھی تو سورج 2 درجے آگے جائے گا نا. وہ کھڑا تھوڑی جائے گا، بالکل وہ کھڑا تو نہیں رہے گا کہ وہ انتظار کرے یار چاند صاحب آ جائیں پھر کٹھے چلیں گے، کہ تو ایسے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب چاند جب تک وہ یہاں پہ پہنچے گا تو سورج صاحب بھی تھوڑا سا آگے جو ہے وہ نکل چکے ہوں گے. تو تقریباً کہہ لیں کہ یہ 29.5 دن لگتے ہیں. جب چاند اور سورج پہلے کٹھے ہوئے تھے، پھر کیا ہے چاند جو ہے وہ اپنی مغرب سے مشرق حرکت کرتے ہوئے دوبارہ سورج اور چاند کٹھے ہوں گے اور تقریباً اکٹھے غروب ہونا شروع ہوں گے. تو پھر کیا ہے وہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ تقریباً 29.5 دن ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 29 دنوں کے بعد سورج پہلے غروب ہوگا. چاند کی سپیڈ چونکہ تیز ہے، 13 درجے اس نے ایک دن میں کرنے، وہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا. جب اوپر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 29 تاریخ ہوگی. تو اگر وہ اتنا زیادہ اونچا چلا گیا ہے کہ سورج کے غروب کے بعد ہمیں وہ نظر آ جائے تو ہلال ہو گیا، رویت ہلال ہو گئی، چاند نظر آ گیا. تو اگر نہیں گیا تو اس کا مطلب وہ ابھی پاس ہے. اب جب وہ گھوم کے اگلے دن آئے گا تو پھر اس نے 13 درجے طے کر لیے، وہ اب اور زیادہ اونچا ہو گیا. تو اس وجہ سے اگلے دن جو ہے وہ چاند اگر ہمیں 29 کو نظر نہیں آتا تو اگلے دن چونکہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے، 13 درجے ایک دن میں وہ طے کر رہا ہوتا ہے، تو سورج سے وہ کافی فاصلہ بنا کر اگلے دن وہ لازمی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی؟ پھر اس سے اگلے دن 13 درجے اور کیے تو اور زیادہ فاصلہ. یہی فاصلہ کرتے کرتے 13 اب آپ دیکھیں یہ 90 درجے پہ پہنچ جاتا ہے 6-7 دنوں میں. تو 13 کو کتنے سے ضرب دیں تو وہ آتا ہے 90. 6 سے کہ 7 سے؟ چلیں اس کا آپ حساب لگا لیجیے. یہ سمجھ میں آ گئی بات. اب 27-28 تاریخ کو صورت کیا ہوگی؟ 27-28 صورت یہ ہوگی کہ چاند جو ہے یہ سورج سے پہلے غروب ہو رہا ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حساب سے چاند کو زمین کے گرد حرکت دے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ جس حساب سے چاند کو چلایا ہوا ہے
وہ یہ ہے کہ چاند 27.3 دنوں میں اوسطاً تقریباً اپنے 360 درجات جو ہے وہ پورے کرتا ہے. اس کی سپیڈ جو ہے 13.18 ہے اور سورج کی سپیڈ جو ہے وہ 365.24 ہے یعنی تقریباً 0.1 درجہ ایک دن میں. تو جب 27 دنوں میں چاند اپنا چکر لگا کر اس جگہ پہنچے گا تو وہ ابھی سورج سے پہلے غروب ہو رہا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا 2 دن اس کو مزید لگیں گے کہ جب وہ سورج کے ساتھ جو ہے وہ غروب ہونا شروع ہو. پھر اس کے بعد وہ تقریباً 29 تاریخ آ جائے گی اور 29 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ممکن ہے کہ چاند جو سورج پہلے غروب ہو اور چاند اس کے بعد غروب ہو. اور پھر جب سورج پہلے غروب ہو چکا ہوگا پھر ہم دیکھیں گے اگر چاند پہلے غروب ہو چکا ہوا ہے سورج کے غروب سے بھی تو پھر تو مغرب کے بعد چاند دیکھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ پھر تو وہ کیا چیز نظر آئے گی؟ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں سے ایک اور بات آتی ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی وہ آیات جو میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی میسج نوٹسز میں بھی ہے کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے, نہ رات دن پر سبقت لے جائے. سورج کو اب دیکھیں چاند کی سپیڈ کتنی ہے 13, سورج کی کتنی ہے 1 تقریباً. تیز کس کی ہوئی؟ تو یہ چاند کی میرے نزدیک کہ قرآن پاک میں یہاں پہ یہ چاند کی جو سپیڈ ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, ورنہ روزانہ تو مشرق سے مغرب وہ چل ہی رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ 13 گنا جو ہے وہ زیادہ سپیڈ ہے اور سورج کی جو ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ کم ہے. جی سمجھ میں آیا کہ مہینہ اسلامی مہینہ 29 اور 30 کا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ تقریباً 29.5 دنوں میں جا کر یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ چاند اور سورج تقریباً ان کے غروب جو ہیں وہ تقریباً اس میں آنا شروع ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند غروب ہو. اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا کہ 29 تاریخ کو چاند کی تلاش کی جائے. اگر چاند نظر آ جائے تو مہینہ شروع کر دیا جائے, ورنہ 30 کی گنتی پوری کر لی جائے. کیونکہ 30واں دن جو ہوگا وہ اگر اس دن چاند اگر اس نے کراس نہیں کیا تو چونکہ 13.5 یعنی 13.18 اس کی سپیڈ ہے فی دن اتنے درجے, تو پھر کیا ہوگا اگلے دن تو وہ اتنا سورج سے فاصلہ بنا لیا ہوگا کہ وہ نظر آئے گا ہی آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر مہینے یہ جو چاند ایک مرتبہ کہہ لیں کہ سورج اور چاند آپس میں ایک سیدھ میں آتے ہیں. ایک سیدھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا مرکز زمین کے مرکز کے درمیان جو سطح بن رہی ہے اس پہ چاند کا مرکز بھی آ جائے, یعنی تینوں ایک ہی پلین میں آ جائیں. تو پھر یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کہلاتا ہے, یہ لمحہ جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے نیو مون کا بننا. یہ اصطلاح اہم ہے, کل ہم انشاءاللہ قمری کیلنڈر بنانا سیکھیں گے, ٹھیک ہے, اور مزید انشاءاللہ باتیں کریں گے. تو یہ جو آپ کو آج 2 کیلنڈر ہم نے دیے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے غور سے دیکھ کے آنا ہے. اس کے اندر جو بریکٹس والا جو میں نے نوٹسز کے اوپر جو بریکٹس دی ہوئی تھی یہ ذرا کیلنڈر دیکھیں, اس کے اندر بھی بریکٹس دی ہوئی ہیں. جی نظر آ رہا ہے آپ کو 246 253 کیلنڈر مل گئے سب کو؟ ہاں فاصلے کی نہیں, ہم زاویے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں وہ کلومیٹرز میں نہیں جا رہے, زاویے ڈگریز کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے کل کو دیکھ کے آنا ہے. اگر آپ یہ دیکھ کے اچھے طریقے سے نہیں آئیں گے تو پھر کل قمری کیلنڈر بنانا ہم سکھائیں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو آپ سے عرض ہے کہ یہ کیلنڈر جو ہے اس کو اس لیے 2 نسخے آپ کو دیے ہیں کہ ایک آپ گھر میں سنبھال کے رکھ لیں اور ایک جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لیں اور اس پہ سارا دن غور کرتے رہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے, کیا لکھا, آج ہم نے یہ سمجھنا ہے. تو جتنا زیادہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا اتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ سمجھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے یاد رکھنے, دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.